الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حدود و قصاص کا فلسفہ کیا ہے؟ حدود کیا ہیں؟ حدود سے مراد وہ سزائیں ہیں جنہیں بعض جرموں کے لیے شریعت نے طے کی ہیں، اور ان سزاؤں میں تبدیلی کا اختیار نبی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ کسی عالم کے پاس ہے، نہ قاضی اور کسی فرد کے پاس ہے. یہ حدود کہلاتی ہیں. تعزیر کیا ہے؟ تعزیر کا مطلب ہوتا ہے کہ حاکم وقت کا کسی جرم یا گناہ پر ایسی سزا لاگو کرنا جو شریعت نے طے نہیں کی ہے. اور قصاص کیا ہے؟ مجرم کو اس کے فعل کے جیسے سزا دینا. قتل کیا ہے تو قتل کیا جائے، زخمی کیا ہے تو زخمی کیا جائے. یہ ہے قصاص. اور قصاص میں اللہ کے حق سے زیادہ بندوں کے حقوق شامل ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو حدود سے الگ رکھا گیا ہے اور اس میں آپشن رکھا گیا ہے. اسلامی سزائیں کیا وحشیانہ ہیں؟ کیا ان سزاؤں میں سختی پائی جاتی ہے؟ آج دنیا اس طرح کی باتیں کرتی ہے، لیکن آج سے 1450 سال پہلے قرآن نے کہا تھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل رکھنے والوں. اس آیت میں خطاب کیا گیا ہے کسے؟ عقل رکھنے والوں کو. اور ان سے کیا کہا گیا ہے کہ جان کے بدلے میں ایک دوسری جان تو جا رہی ہے، لیکن ایک جان کو سزا دے دینے سے ہزاروں جان بچ جاتی ہے. اس لیے قصاص میں زندگی ہے. کیسے؟ کیونکہ دوسرے لوگ جب دیکھیں گے کہ قتل کرنے کی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا ہے، قاتل کو قتل کر دیا گیا ہے، تو پھر وہ کسی کو قتل کرنے کی ہمت نہیں کر سکیں گے. اس طرح مجرم کو سزا دینا، مجرم کو سزا دینے کی وجہ سے اس پر ظلم نہیں ہوتا، بلکہ جرم کی روک تھام ہوتی ہے. مجرم کو سزا دینا مجرم پر ظلم کرنا نہیں، بلکہ جرم کی روک تھام کرنا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی سزائیں سخت ہیں یا وحشیانہ ہیں، ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ایک آدمی جس کے ہاتھ میں ایسا زخم ہو چکا ہے کہ ڈر ہے کہ وہ پورے جسم میں پھیل جائے، ایسی حالت میں ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ایسی حالت میں ڈاکٹر جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے ہاتھ کو کاٹ کر کے جسم کو سلامت رکھتا ہے. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی حدود و تعزیرات کروی دوا کی مانند ہیں جو اخلاقی مریضوں کا علاج کرتی ہیں. عقل لگائیے، بات سمجھ میں آ جائے گی. ویسٹرن دنیا میں مجرم سے ہمدردی ہوتی ہے، اسی لیے مجرم کو سزا نہیں دی جاتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جرم کرنا آسان ہو جاتا ہے اور جرم خوب پھیلتا ہے. ویسٹرن دنیا میں جرائم کی تعداد اسی لیے بڑھ رہی ہے. آئے دن قتل، خون ریزی، جنسی زیادتی، بلاత్కాر کے واردات ہوتے رہتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ جب مجرم کو پتہ ہوگا کہ جرم کی سزا ہمیں نہیں ملنے والی ہے اور آخرت میں بھی گرفت کا اس کو کچھ تصور نہیں ہوگا، تو جرم کرنے میں ڈھیٹ بن جائے گا. اور یہی ہو رہا ہے آج. یاد رکھیں، اصل درندگی تو یہ ہے کہ بندوق کی نالی پر کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالا جائے، کسی عورت کے ساتھ جنسی زیادتی کی جائے، کسی معصوم کی جان لی جائے. یہ اصل درندگی اور وحشیانہ پن ہے. انسانوں کے جو بنائے ہوئے قانون ہے ایسے درندوں سے محبت کرنا سکھاتے ہیں، لیکن اللہ کا جو قانون ہے وہ کہتا ہے لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. ان پر ترس کھانے کا جذبہ تم پر دامنگیر نہیں ہونا چاہیے. ان پر ترس کھانے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے. آج مثال کے طور پر سعودی عرب کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سالوں گزر جاتے ہیں
اور کسی کے قتل کا واقعہ پیش نہیں آتا. کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر اسلامی قانون کا راج ہے. جبکہ ویسٹرن دنیا میں دیکھیے کہ سیکنڈوں میں قتل کے واردات پیش آتے ہیں، بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، حالانکہ جنسی جذبے کو تسکین دینے کے لیے ہر طرح کی سہولت پائی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے. جرائم پر قابو پانے میں اسلامی سزائیں ہماری کیا مدد کرتی ہیں؟ اسلام سب سے پہلے دل کی تربیت کرتا ہے. اسلام ایسی تعلیمات دیتا ہے کہ سماج میں جرم پیدا ہی نہ ہو. سب سے پہلے اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا کرتا ہے کہ تم اکیلے میں ہو، وہاں بھی تیری نگرانی ہو رہی ہے. دوسرے نمبر پر اسلام جرم کرنے سے پہلے ان راستوں کو بند کر دیتا ہے جو انسان کو جرم تک پہنچا سکتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ قتل کرنے سے پہلے انسانی جان کی حفاظت کی جائے. اسلام کہتا ہے کہ کسی انسان کو بغیر سبب کے قتل کرنا انسانیت کا قتل کرنا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی انسان کو، جس نے زمین میں فساد پیدا نہیں کیا ہے اور نہیں کسی کو قتل کیا ہے، اگر قتل کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ ایک انسان کا قاتل نہیں بلکہ ساری انسانیت کا قاتل ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ کسی ایک ایسے انسان کو جو ایگریمنٹ کے ساتھ میں مسلم حکومت میں رہتا تھا قتل کر دیتا ہے تو جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنۃ یوم القیامہ. قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اسلام زنا کرنے سے پہلے زنا تک پہنچانے والے سارے کاموں پہ روک لگا دیتا ہے. چنانچہ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا. عورتوں کے لیے خاص حکم دیا کہ وہ پردے کا اہتمام کریں. کسی اجنبی مرد سے بات کرتے وقت لہجہ میں لچک پیدا نہ ہو، اس کا حکم دیا گیا. رکھاپن پایا جائے، اس کی تاکید کی گئی. پھر اسلام نے نکاح کرنے پر ابھارا بھی ہے. اسلام چوری کرنے سے پہلے غریبوں کی مدد پر ابھارتا ہے. مالداروں کے مالوں میں غریبوں کا حق رکھتا ہے. یہاں تک کہ تاکید کرتا ہے کہ اگر کسی نے بھوک سے مجبور ہو کر کے چوری کی ہے تو اس کا سزا نہیں دی جائے گی، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اسلام کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانے سے پہلے ہر کسی کے عیب کو چھپانے پر ابھارتا ہے اور اس کی اہمیت بیان کرتا ہے. اسلام شراب پینے سے پہلے عقل کی حفاظت پر زور دیتا ہے اور ہر اس کام کو حرام ٹھہراتا ہے جو انسانی عقل کو متاثر کر سکتا ہو. اور اس سلسلے میں قاعدہ یہ دیتا ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. ارتداد سے پہلے اس سے جو متعلق لٹریچر ہے اس پر پابندی لگاتا ہے. سعودی عرب میں اسلامی قانون ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اس طرح کی چیزوں پہ پابندی بھی لائی گئی ہے. سماج میں کچھ بیمار طبیعت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سزا کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے لیے صرف قانون کافی نہیں ہوتا یا نصیحتیں کافی نہیں ہوتی. اسی لیے اسلام نے کچھ سزائیں بھی طے کی ہیں. جن جرموں کی سزائیں طے کی ہیں اسلام نے وہ ہے قتل، شراب پینا، زنا کرنا، کسی پر زنا کا الزام لگانا، چوری کرنا، زمین میں فساد مچانا وغیرہ. چنانچہ اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کر دیا تو اس کا تعلق بندے کے حق سے بھی ہے، اس لیے اس میں 3 آپشن رکھا گیا ہے. پہلے نمبر پر قصاص کہ بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا. دوسرے نمبر پر دیت اور تیسرے نمبر پر معافی. اور اس میں اختیار ہے مقتول کے اولیاء کو. اگر کسی نے زنا کی اور زناکار مرد اور عورت شادی شدہ ہوں تو ان کے لیے سزا یہ طے کی گئی ہے کہ انہیں پتھر سے مار مار کر ختم کر دیا جائے، اور اگر شادی شدہ نہ ہوں
تو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سماج میں عجیب طریقے سے پاکیزگی کا ماحول بنتا ہے، کوئی آدمی اس طرح کی حرکت کے بارے میں سوچتا بھی نہیں۔ اگر کسی نے شراب پی اور اس کا معاملہ کورٹ میں پہنچ گیا تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ سماج میں امن پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کا الزام لگایا اور 4 گواہ نہ پیش کر سکا تو عزت کی حفاظت کے لیے اسلام نے حکم دیا کہ الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر کسی نے کسی کا مال چوری کر لیا جس کی قیمت ربع دینار سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو دینار تھا وہ مراد ہے، یعنی 1 گرام اور 4.25 گرام کے برابر قیمت کو پہنچنے والا سامان کسی نے چوری کر لیا ہے تو اسلام نے سزا سنائی کہ اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے تاکہ اس بری عادت سے سماج کو پاک رکھا جا سکے۔ آج سعودی عرب میں دیکھ سکتے ہیں، میں نے خود وہاں مدینہ یونیورسٹی میں رہ کر کے دیکھا ہے کہ 3 بجے رات میں 4 بجے رات میں دکاندار کھانے پینے کے سامان لا کر کے دکان کے پاس میں رکھ دیتے تھے، کمپنیاں رکھ دیتی تھیں اور چلی جاتی تھیں۔ دکاندار آتا تھا 7 بجے 6 بجے دکان کھولتا تھا، کوئی اس کے سامان پہ ہاتھ صاف کرنے والا نہیں پایا جاتا کیونکہ اسلامی قانون کا راج ہے۔ اگر کسی نے زمین میں فساد مچایا اور قتل و خون ریزی کی تو اسلام نے اس کی سزا یہ طے کی ہے کہ اس کے جرم کے حساب سے اسے یا تو قتل کر دیا جائے یا تو سولی پر لٹکا دیا جائے یا مخالف سمتوں میں اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ لیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، جیسا جرم ویسی سزا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلامی سزاؤں کا فلسفہ کیا ہے، اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے اسلامی سزاؤں کا کہ اس کی وجہ سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور سماج میں سدھار آتا ہے۔ اسلام ان سزاؤں کے ذریعہ انسان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اس کے ذریعہ سماج سدھار کا بھی کام ہوتا ہے۔ جب مجرم کو سزا دی جا رہی ہو تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اسے بند کمرے میں سزا نہیں دی جائے گی بلکہ ایک بڑی جماعت کے سامنے سزا دی جائے گی تاکہ جو لوگ وہاں پر حاضر ہیں ان کو سبق ملے، نصیحت ملے اور سب کے سب ایسی شرمناک حرکت کرنے سے بعد آ جائیں، کسی کو ایسا کام کرنے کی بعد میں ہمت پیدا نہ ہو۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انما شرعت رحمۃ من اللہ تعالی بعبادہ، کہ اسلامی حدود جو ہیں شرعی سزاؤں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کا سبب بنایا ہے۔ اس لیے جو آدمی شرعی سزا پاتا ہے خود وہ سنبھل جاتا ہے اور جو لوگ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں وہ سب کے سب سنبھل جاتے ہیں۔ شرعی سزا سے انصاف قائم ہوتا ہے اور مساوات کا چلن عام ہوتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سفارش کرنے کے لیے لوگوں کے کہنے پر، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا واللہ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کیا ہوتا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسلام کے پاس سب برابر ہیں، اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کو بہرحال سزا ملے گی۔ اس کی وجہ سے انصاف قائم ہوتا ہے، مساوات کا چلن عام ہوتا ہے، قانون کا احترام بھی دل میں بیٹھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ رشوت لے کر کے ہم بچ جائیں گے، آدمی یہ سمجھ کر کے جرم کرتا رہتا ہے کہ ہمارے پاس پاور ہے اور ہم کوئی بھی جرم کر لیں گے، آسانی سے نکل جائیں گے۔ اب وہاں پر قانون کا احترام نہیں رہتا اور حدود میں عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ اس لیے حد قائم کرنے والے کے لیے ایسی جگہ کا چوائس کرنا چاہیے جہاں پر سب لوگ اکٹھا ہوں اور مجرم کو سزا پاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں۔ اور جب اسلامی طور پر سزا دی جاتی ہے تو جرم میں سب سے پہلے نمبر پر کمی آتی ہے۔ مجرم کو سزا ملنے کی وجہ سے وہ جرائم میں ڈھیٹ نہیں ہوتا بلکہ لوگ جرم کرنے سے باز آ جاتے ہیں۔
سماج میں امن و امان پیدا ہو جاتا ہے، لوگ خود کو محفوظ سمجھنے لگتے ہیں، اور اس کی موٹی سی مثال آج سعودی عرب ہے، خود کو ایک جیسا ملک ہے جہاں پر امن و امان قائم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلامی شریعت کی کچھ حکمتیں تھیں جنہیں بہت جلدی میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان حکمتوں پر ہم غور کریں، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں بلکہ خالق کائنات کا اتارا ہوا قانون ہے، جو انسان کی مصلحت کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بھی اور خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں شریعت کو سمجھنے، شریعت کو سیکھنے، شریعت پر عمل کرنے اور دوسروں تک اس شریعت کی تعلیمات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم آپ کے جذبات کی بھی قدر کرنا چاہیں گے کہ اب تک آپ نے ہماری باتوں پہ دھیان دیا اور بہت غور سے ہماری باتیں سنتے رہے۔ جزاکم اللہ خیراً، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔